الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق الله مولانا العلي العظيم. زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب یا جزیرہ نما عرب میں، عرب کے علاقے میں مشرکین کے علاوہ دو قومیں اور آباد تھیں جن کو یہود و نصارہ کہتے ہیں، اور ان کو جو کتابیں ملی ہوئی تھیں توریت اور انجیل، یہود و نصارہ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو عالم کہا کرتے تھے، اور توریت اور انجیل کی زبان یہ عربی نہیں تھی، اور اسی طرح سے یہود و نصارہ یہ مذاہب ایسے نہیں تھے کہ جو دعوتی مذہب ہوں، یعنی جن کے ہاں یہ پایا جاتا ہو کہ یہ یا پورے عالم والوں کے لیے مذہب یہود یا نصارہ قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طرح آج یہ قرآن کا حکم ہے، ساری انسانیت کے لیے قرآن دعوت دیتا ہے، یہود و نصارہ کو جو کتابیں ملی تھیں وہ سارے عالم والوں کے لیے نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی اس آیت میں مشرکین عرب کے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمہارے لیے اس لیے نازل کیا کہ اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ اہل عرب کے رہنے والے یہ عذر کر دیتے کہ نصارہ کے لیے تو انجیل نازل ہو گئی، یہودیوں کے لیے توریت نازل ہو گئی، اور ہم ان کتابوں سے ناواقف تھے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، اور نہ وہ مذاہب تبلیغ کے دعوے دار تھے، تو ہم پر اس زبان کا سیکھنا پڑھنا واجب نہیں تھا، اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے ہم مشرک رہے۔ اور اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم اس پر ایمان لے آتے اور ہم اس پر عمل کر کے دکھاتے، اور جب ہماری طرف کوئی کتاب آئی نہیں اور ہم اللہ کے احکام سے غافل رہے تو اب ہماری پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لو تمہارے پاس کتاب بھی اللہ نے نازل کر دی، جو کتاب عربی زبان میں ہے، یعنی تمہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے مخاطب قرآن کے چونکہ اہل عرب تھے ان سے ہے کہ یہ مثالی روشن کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی نازل فرمائی، رحمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور لہذا اب تمہارے پاس کوئی موقع نہیں رہ گیا تھا کہ تم یہ کہو کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والے نہیں آئے تھے، ہمارے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کیا، لہذا فرمایا آخر میں کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، یا اس شخص سے بڑی بدبختی کس کی ہوگی کہ خدا تو محبت بھرا پیغام بھیجے، خدا محبت سے بات کرے اور تم روح گردانی کرو، اس سے منہ موڑو۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھنا دور کی بات، جب کوئی سمجھائے تو اس سے روح گردانی کرو، نہ تو خود سیکھو نہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع دو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضرات اکابرین نے وصدف عنہا کا ترجمہ یہ کیا کہ روح گردانی کرو، کہ قرآنی آیتوں میں خود غور بھی نہیں کرتے، جو دعوت دیتے ہیں قرآن کی ان کی بات نہیں سنتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی قرآنی آیتوں کی روح گردانی کرے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نصارہ اور یہودیوں کے لیے تو اللہ نے کتاب نازل کی، مسلمانوں کے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے، اس لیے قرآن نازل کر دیا کہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ عربی زبان میں ہے، چونکہ اولین مخاطب قرآن کے سب سے پہلے اہل عرب تھے، لہذا یہ عذر بھی نہ رہ جائے کہ ہم تو زبان سیکھنے والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے عربی میں اسی لیے نازل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، یہ کتاب ہم نے اے مخاطب، اے سننے والو قرآن کے، ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، وہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، ہم جانتے نہیں تھے۔ او تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، یا مخاطب تم یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ یقیناً ہدایت پر ہوتے، لہذا لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل قرآن کریم اور رحمت کا سامان قرآن کریم آ گیا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور قرآن کی آیتوں سے منہ موڑ لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو
قرآن سے عشق پسند ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کو نظر انداز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔